محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آئیے 29ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر اور سورہ مرسلات شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدا سورہ ملک سے ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ اس سورت میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کثرت عمل نہیں بلکہ احسن عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا تاکہ وہ آزمائے کہ زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ آیت نمبر 5 کی روح سے ستارے پیدا کرنے کا مقصد آسمان کو خوبصورت بنانا اور آسمانی نظام کے رازوں کو شیاطین سے تحفظ فراہم کرنا بھی ہے۔ آخری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں میں غور کر کے شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے۔ اگلی سورت سورہ قلم ہے۔ قلم اور اس سے لکھی جانے والی سطور کی قسم کھا کر تعلیم، ذریعہ تعلیم اور قلم کی اہمیت اور عظمت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگلی آیات میں مشرکین مکہ کے باطل اعتراضات کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو دیوانے ہیں اور نہ ہی اخلاق سے عاری، بلکہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ آیت نمبر 17 سے 32 تک ایک زراعت پیشہ اور سخی انسان اور اس کی بخیل اولاد کا تذکرہ کر کے بتایا کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے بچنے والوں کا مقدر ہلاکت اور تباہی ہوتا ہے۔ پھر نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی دکھائے گا تو سب سجدہ ریز ہو جائیں گے سوائے بے نمازی کے یا وہ جو دکھاوے یا شہرت کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی تختے کی طرح سخت ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ جھک نہیں سکیں گے۔ سورت کے آخر میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن تمام انسانیت کے لیے نصیحت و رہنمائی ہے۔ اگلی سورت سورہ حاقہ ہے۔ اس سورت میں مختلف قوموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کیے گئے عذاب کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ پھر فرمایا گیا، جب قیامت قائم ہوگی تو سب لوگوں کو اپنے اپنے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ جنہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بہت خوش ہوں گے اور سب سے کہیں گے، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بچہ فرسٹ آنے پر سب کو اپنا رزلٹ کارڈ خوشی خوشی دکھا رہا ہوتا ہے۔ بس ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ غمگین ہو کر کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ دیا ہی نہ گیا ہوتا، کاش ہمیں موت آ جائے۔ آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید الہامی کتاب اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اگلی سورت سورہ معارج ہے۔ اس سورت میں قیامت کا منظر بیان ہوا ہے کہ آسمان تیل کی تلچھٹ جیسا اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ قیامت والے دن مجرم چاہے گا کہ اس سے فدیے میں اس کی عزیز ترین چیزیں جیسے کہ اولاد، بیوی، بہن بھائی اور خاندان وغیرہ قبول کر کے اسے چھوڑ دیا جائے، مگر اس کی یہ خواہش ہرگز پوری نہ کی جائے گی۔ اگلی چند آیات میں انسان کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ بڑے کچے دل والا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں دوبارہ جی اٹھنے کی منظر کشی کی گئی ہے۔
اگلی سورت سورہ نوح ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی لمبے عرصے تک تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کا ذکر بیان ہوا۔ آیت نمبر 10 سے 12 تک استغفار کے فوائد کا بیان ہے کہ استغفار کرنے سے بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، اولاد ملے گی اور باغات اور نہریں حاصل ہوں گی۔ آیت نمبر 23 میں ان 5 بتوں کے نام بیان ہوئے ہیں جن کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ آخری آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ اگلی سورت سورہ جن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا جس سے وہ متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم سورہ احقاف میں بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد کے معنی سجدہ گاہ کے ہیں۔ سجدہ نماز کا بھی ایک رکن ہے، اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب واضح ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اگلی سورت سورہ مزمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے۔ یہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عبادت کے ساتھ آرام بھی فرمائیں اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بس اللہ نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ اس حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ رات کو جتنی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ رکعت کی۔ نماز کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم آیا ہے۔ اگلی سورت سورہ مدثر ہے۔ اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں، اور فرمایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان ہے۔ آخری آیات میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے والے اسباب کا ذکر ہے کہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپ ہنکا کرتے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اگلی سورت سورہ قیامہ ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نافرمان لوگ حیران اور پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کہاں بھاگ کر جائیں ہم، لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 19 تک کی شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ فرشتے کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگلی آیات میں مومن اور کافروں کے چہروں کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ مومن کا چہرہ مطمئن اور تر و تازہ ہوگا جبکہ کافر کا چہرہ غمزدہ اور سیاہ ہوگا۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کر کے واضح کر رہا ہے کہ جیسے اس نے انسان کو پہلی دفعہ بنایا اسی طرح وہ مردے کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگلی سورت سورہ دہر ہے۔ اسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بیان ہوتا ہے کہ انسانوں پر ایک ایسا دور بھی تھا جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے اسے وجود عطا فرما کر اچھائی اور برائی کا فرق واضح کر دیا۔ اب یہ اس پر ہے کہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ اس کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کے لیے جزا اور سزا کا بیان ہے۔ اس سورت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور صبح شام رب کے ذکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی سورت سورہ مرسلات ہے۔ اس سورت میں قسمیں کھانے کے بعد
قیامت کا بیان اور اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں کے منہوں پر مور لگا دینا، اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح نشانیوں کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی، اور آخر میں کہا گیا اگر تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ اس پارے کی روشنی میں مندرجہ ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونا ہے۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ نمبر 3، اپنے مال میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حصہ لازمی نکالنا ہے۔ نمبر 4، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 5، نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت اپنانی ہے۔ الحمدللہ 29ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 30ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔